فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، قابل عزت تکریم علماء کرام، مشائخ اعظام، ہمارے بہت ہی قابل تکریم تعظیم برادران مکرم حضرت مولانا محمد میاں صاحب، حضرت مولانا مفتی محمود میاں صاحب، حضرت مولانا قاری احمد میاں صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو حضرت اقدس حضرت میاں صاحب مرحوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یادگار ہیں، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج مستقل مسلسل 13واں یہ اجتماع ہے جو انشاءاللہ پوری شان و شوکت اور تسک و احتشام کے ساتھ اس کا آغاز ہوا، اور انشاءاللہ العزیز ملک پاکستان کے بڑے بڑے قراء، علماء، نعت خواں حضرات، وقت گزرتا جائے گا اور جیسے جیسے رات گزرتی جائے گی انشاءاللہ العزیز انوار و برکات و تجلیات کا ظہور بھی بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ حضرات جس ذوق کے ساتھ، جس شوق کے ساتھ اپنے قیمتی ترین وقت میں سے وقت نکال کے یہاں تشریف فرما ہیں، آپ کی خدمت میں آج کے عنوان کے اعتبار سے عنوان ہے ختم نبوت۔ جناب رسول اکرم سرور دو عالم آقا نامدار حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نبی بھی ہیں، اللہ کریم نے آپ کو نبوت سے سرفراز بھی فرمایا، اور اس کے ساتھ بہت بڑا اعزاز دیا کہ پروردگار عالم نے آپ کو آخری نبی بنا دیا، اور ہمیں اور آپ کو پروردگار نے اس آخری نبی کا کلمہ پڑھنے والا آخری امتی بنا دیا۔ اللہ کا کرم، اس کا احسان ہے، اعزاز ہے پروردگار کی بارگاہ سے جو پروردگار نے بن مانگے ہم کو عطا کیا۔ قادیانی، خود کو احمدی کہنے والے، مرزائی کہنے والے، ہم کہتے ہیں مرزائی، ہم کہتے ہیں قادیانی، وہ لوگ خود کو احمدی کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا ان کا احمدیت سے کوئی تعلق نہیں، احمد مجتبیٰ کے ماننے والے ہم ہیں الحمدللہ، محمد مصطفیٰ کے ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ہیں الحمدللہ، ان کا کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ عام انسان انشاءاللہ بڑے بڑے خطباء، بڑے بڑے آپ کے سامنے واعظین تشریف لائیں گے، میں طالب علمانہ انداز میں 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عام انسان، عام مسلمان جو بیچارہ زیادہ کتابیں، زیادہ باتیں نہیں جانتا، زیادہ لمبی چوڑی چیزیں نہیں جانتا، اسے بہکایا جاتا ہے، اسے ورغلایا جاتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے برابر والی دکان کے اندر جو دکاندار ہے وہ کس عقیدے کو رکھنے والا ہے، ہم جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ کون سے عقیدے کا ماننے والا ہے۔ عام انسان کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے۔ ہمارے اکابرین میں سے بہت بڑی علمی شخصیت حضرت علامہ شمس الحق افغانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت اونچے پائی کی شخصیت، بڑے بڑے علماء جن کے شاگرد تھے۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں انہیں سرکاری یونیورسٹیوں میں، بڑے بڑے اداروں کے اندر مختلف جگہوں پہ لیکچر کے لیے بلایا گیا۔ علامہ صاحب تشریف لائے، حضرت کے سامنے سوال ہوتا ہے، ایک جج صاحب، ان جج کے اوپر مرزائیت کا، قادیانیت کا، ان تمام چیزوں کا ان کے اوپر غلبہ تھا۔ کہنے لگے مولانا صاحب مجھے ایک بات کا جواب دیں، سوال یہ ہے کہ نبی کا ہونا، نبوت کا ہونا، یہ خیر ہے یا شر؟ لازمی بات ہے کہ نبی بھی خیر ہے، نبی کا کام بھی خیر ہے، نبوت کا کام بھی خیر ہی خیر ہے۔ علامہ نے فرمایا کہ خیر ہی خیر ہے، اس میں کون کہہ سکتا ہے کہ برائی کی بات ہے؟ کہنے لگا جی اگر خیر ہے تو آپ مولوی حضرات کو کیا تکلیف ہے، کیا اعتراض ہے؟ آپ اس خیر کو جاری کیوں نہیں رہنے دیتے؟ آپ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ خیر ختم؟ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ خیر چل رہی ہے، جاری و ساری ہے، آپ لوگوں کو اعتراض کس بات کا ہے؟ اب دیکھیں یہ بات ایسی تھی کہ جس کو ایک عام انسان کا ذہن اپیل کرتا ہے کہ نبوت خیر ہے، نبی خیر ہے، نبوت میں بھی خیر، نبی کے اندر بھی خیر ہے، آپ اس خیر کو بند کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت علامہ کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ
مجھے محسوس ہوا کہ یہ شخص قرآن حدیث ان میں سے کسی بات سے یہ ماننے والا نہیں، کسی بات سے ماننے والا نہیں۔ فرماتے ہیں کہ جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس وقت میں پاکستانی کرنسی کا سب سے بڑا نوٹ 500 کا نوٹ تھا۔ علامہ شمس الحق صاحب نے وہ 500 کا نوٹ نکالا اور 500 کا نوٹ نکالنے کے بعد کہا کہ جج صاحب مجھے ایک بات کا جواب دیں، سوال یہ ہے کہ یہ 500 کا نوٹ اس میں شر ہے یا خیر؟ جج صاحب کہنے لگے جی اس میں تو خیر ہے، اس لیے کہ اس سے آدمی کھانا خرید سکتا ہے، کپڑا خرید سکتا ہے، جوتا خرید سکتا ہے، زندگی کی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے۔ علامہ صاحب کہنے لگے کہ میں نے اس سے یہ کہا 500 روپے کے نوٹ میں خیر ہے، اس سے انسان کی بہت ساری چیزیں ضروریات زندگی وابستہ ہیں، وہ تمام چیزوں کو خرید سکتا ہے، زندگی کو گزار سکتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے میں جیب سے کاغذ نکالوں اور کاغذ پر لکھ دوں 500 روپے اور نیچے اپنے سائن کر دوں، اس لیے کہ 500 کا نوٹ بھی کاغذ، میرے ہاتھ کا نوٹ بھی کاغذ، کیا اس کاغذ کے لکھنے پر مجھے وہ نعمت ملے گی کہ نہیں جناب نہیں ملے گی؟ بلکہ آپ کو مجرم سمجھا جائے گا، آپ پر مقدمہ چلا دیا جائے گا کہ آپ حکومت پاکستان کے باغی ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں جب اس جج نے یہ بات کہی میں نے اس سے یہ کہا کہ 500 کے نوٹ میں خیر ہے، آپ بھی کہتے ہیں خیر، دنیا کا ہر انسان کہتا ہے کہ اس میں خیر ہے، خریدنے کی طاقت ہے، مگر یہ کاغذ کا ٹکڑا کارآمد کب ہوتا ہے؟ جب اسٹیٹ بینک سے حکومت پاکستان اسے جاری کرتی ہے تب اسے کارآمد مانا جاتا ہے۔ اسی طرح سے نبوت کا کارخانہ اللہ کے پاس ہے، جسے اللہ کہے کہ میرا نبی ہے اسے مانو گے، جس کو نہیں کہے گا نہیں مانا جائے گا، اسے نہیں تسلیم کیا جائے گا۔ یہ مرزا غلام قادیانی، ابھی قاری صاحب نعت پڑھ رہے تھے جھوٹی نبی جھوٹی نبوت، اور میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی 15ویں پہلے کی پہلی آیت 15ویں پارے کی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، بابرکت ہے وہ اللہ جو اپنے حبیب کو لے گیا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے دائیں بائیں خدا نے برکت ہی برکت رکھی ہے، خیر ہی خیر رکھی ہے۔ ہمارے اکابرین میں سے ایک بڑی شخصیت گزرے ہیں جنہیں ہم نے بارہا مرتبہ اس گہوارہ علم و ادب کے اندر دیکھا اور سنا، حضرت اقدس علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت نے یہیں پر اس کے بعد بھی کئی مقامات پہ فرمایا، اور حضرت ہی کی بات کو لے کر بعض لوگوں نے اپنی باتوں کو ذکر کیا، مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم بڑوں کا ذکر کرتے ہیں، بڑوں کی باتوں کو ذکر کرتے ہیں نام لیے بغیر، تاکہ دنیا سمجھے کہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ حضرت علامہ نے بات فرمائی، عجیب بات، کہنے لگے کہ ایک موقع پر، یہ میں نے آیت اس لیے تو آپ کی خدمت میں پڑھی کہ پاک ہے وہ اللہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اپنے پیغمبر کو لے کر چلا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فرمانے لگے کہ ایک موقع پر کچھ لوگوں نے کہا کہ جناب یہ مرزا قادیانی، اس کے ماننے والے بیرون ملک کے لوگ، کہ یہ نبیوں کے اندر شامل ہے، یہ نبیوں کے اندر داخل ہے۔ کہہ رہے لمبی چوڑی بحث، میں نے ان سے ایک سوال کیا، یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی، اللہ نے معراج کروائی کہ جی کروائی، کہاں سے کروائی؟ مسجد حرام سے شروع کیا، مسجد اقصی تک پہنچا دیا، اور مسجد اقصی جانے کے بعد سرکار کو اعزاز کیا ملا؟ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو نعمت عظمی اللہ نے کیا عطا فرمائی کہ صفیں باندھے کھڑے تھے سب نبی، صفیں باندھے کھڑے تھے سب نبی، اور منتظر نظریں، کوئی بولا وہ دیکھو سب اماموں کا امام آیا، سارے اماموں کے امام ہے رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام امام الانبیاء بنے، اور جتنے نبی تھے ان تمام کے تمام نبیوں نے سرکار کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ فرمانے لگے میں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ مرزا غلام قادیانی کی پیدائش کب؟ کہ جب، انتقال کب؟ کہ جب، فلاں کام کے جب، اور معراج کب ہوئی؟ کہ تب۔ کتنے سال گزر گئے؟ اتنے 100 سال۔ فرمایا پھر یاد رکھنا پروردگار نے معراج کی رات مسجد اقصی میں سرکار کی امامت میں نبیوں کو امامت کروا کر بتا دیا تھا کہ ان صفوں کے بعد قیامت تک جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، سچے نبی وہ ہیں جو آمنہ کے لال کی اقتداء میں نماز ادا کر کے جا چکے ہیں۔ یہ مسجد اقصی جو آج بھی ہمیں اور آپ کو پکار رہی ہے،
اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کریم اللہ کریم. بہت سارے دنیا کے اندر لوگ جو شوخیاں کرتے ہیں اصل کے اندر ہے شوخی الاسلام. کوئی کینیڈا میں، کوئی امریکہ میں، کوئی کہیں جا کر غیروں کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہیں اور خود کو کہتے ہیں شیخ الاسلام. اللہ کا کرم ہے، اس کی عنایت کہ جیسا مرضی گیا گزرا دور ہو جائے، پروردگار عالم نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خانوادے اور ان کے قبیلہ علمی کے ساتھ وابستہ افراد کو ہمیشہ صف اول میں کھڑا کیا ہے. آج سے 3 دن پہلے شیخ الاسلام حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، علم میں، فیض میں برکتیں خیر عطا فرمائے. حضرت نے 3 دن پہلے اسلام آباد کے اندر جو کچھ ارشاد فرمایا ہے صرف اہل فلسطین کی نہیں، ساری دنیا کے مسلمانوں کی ترجمانی کی ہے حضرت نے. اور ہم حضرت کے ایک ایک قول کی، ایک ایک بات کی 100% تائید بھی کرتے ہیں. اور وہ مسجد اقصیٰ جہاں پہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 لاکھ نبیوں کی امامت کروائی تھی، جو آج بھی کسی نہ کسی اللہ کے بندے کی منتظر ہے. میرے عزیزوں اور دوستو، یہ مسئلہ فلسطین ہے کیا؟ اس کے اندر لوگ الجھتے ہیں. آپ طلباء ہیں، لکھے پڑھے افراد ہیں، ہمارے بر صغیر کی، ہمارے پاکستان کی بہت بڑی علمی شخصیت، انہیں بھی ہم نے بارہا مرتبہ اسی جگہ پہ سنا، دیکھا، زیارت کی. علامہ زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے، بڑی لمبی چوڑی نہیں، چھوٹی کتاب، مسئلہ فلسطین. کیا نام ہے کتاب کا؟ مسئلہ فلسطین. لکھنے والے کون؟ علامہ زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. 2-4 دن کے بعد موقع ملے اردو بازار کے کسی کتب خانے سے لیجئے گا اور لے کر پڑھیے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مسئلہ فلسطین ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اور کہاں سے کہاں تک یہود و نصارہ ہماری جڑوں کو کھوکھلا کرنے کو تیار ہے. دنیا کے 3 بڑے آسمانی مذہب، یہودیت، عیسائیت، اسلام، یہ تینوں کے تینوں بڑے اسلامی آسمانی مذاہب. اور عجیب بات ہے کہ اس جگہ پر ان تینوں مذاہب کی بڑی مقدس جگہ ہے. ابھی جو تلاوت کی نا قاری صاحب نے، قاری منور صاحب نے، اللہ ان کے جزائے خیر عطا فرمائے، حضرت نے سورہ مریم کی آخری آیتیں پڑھی، اس کے فوراً بعد سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھی. اور جیسے سورہ طٰہٰ کا انہوں نے آغاز کیا تو وہ سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے اور میرے دماغ کے اندر 14 صدیوں پہلے وہ واقعہ رونما ہو رہا تھا کہ پیر کے دن اللہ کے پاک نبی علیہ السلام بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر کہتے ہیں کہ اللہ تو عمر کو میرے دامن میں جھولی کے اندر عطا فرما دے. پیر کو دعا مانگتے ہیں. منگل اور بدھ کا دن بیچ میں گزرتا ہے. جمعرات کو عمر کی بہن اسی سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہی ہے. عمر سنتا ہے، گھر سے نکلا تھا تلوار پکڑ کے کہ معاذ اللہ نبی کو شہید کر دوں گا، مگر یہ سورہ طٰہٰ کی برکت سے پروردگار نے اثر دکھایا کہ وہ عمر جو خطاب کا بیٹا تھا پاک نبی کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، فاروق اعظم کے مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے، فاروق اعظم کے مرتبے تک فائز ہو جاتا ہے، اس کی عزت و برکت کو حاصل کر لیتا ہے. تینوں آسمانی مذاہب، یہودیت، عیسائیت، اسلام، ان تینوں کی مقدس ترین جگہیں فلسطین، یروشلم. عیسائی کیا کہتے ہیں؟ عیسائی یہ دسمبر کا مہینہ 25 دسمبر کو کرسمس کا تہوار مناتے ہیں، اور ہم لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کو عادت ہے، بڑی بری عادت ہے کہ ذرا کوئی چیز آ جائے. آپ اس لیے میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ انارکلی کے دکاندار، تاجر حضرات بیٹھے ہیں، کاروبار تو چلتا رہے گا میرے دوستو، مگر کاروبار عقیدے کی درستگی کے ساتھ کیجئے. اکثر و بیشتر ذرا کوئی کام آ جائے، ذرا کوئی چیز آ جائے، ہم اپنے زیادہ سے زیادہ نمبر ٹانگنے کے لیے بڑی بڑی تصویریں، بڑی بڑی فوٹویں، فلاں چیز مبارک، فلاں چیز مبارک، فلاں چیز مبارک، فلاں چیز مبارک. دسمبر کا مہینہ آتا ہے، کرسمس مبارک، ہماری تمام مسیحی برادری کو کرسمس مبارک من جانب فلاں 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 صدر مارکیٹ، جنرل سیکرٹری مارکیٹ، یہ ساری چیزیں. میرے عزیز اور دوستو، اتنی زندگی آپ کی گزری ہے، اس پوری زندگی میں آپ نے کبھی ربیع الاول کے مہینے میں کسی عیسائی، کسی چرچ،
کسی گرجے کسی کلیسا کے باہر آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہے کہ مسلمانوں کو تمہارے نبی کی ولادت مبارک ہو؟ کبھی نہیں دیکھا۔ ہم کہتے ہیں کرسمس مبارک، ہیپی کرسمس، میری کرسمس، بڑے ذوق و شوق کے ساتھ کہتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ افراد جن کو شوق ہوتا ہے اخبارات کی زینت بننے کا، کہ مکھی کے برابر تصویر آ جائے مگر اخبار میں آ جائے، کیا ہوتا ہے جناب؟ یہ فلاں صاحب بڑی جنا کیپ، یہ فلاں صاحب کرسمس کا کیک کٹ رہا ہے۔ میرے عزیز، میرے دوست، میرے نوجوان، میرے عام ساتھی، کاروباری ساتھی، مدرسے کے دین کے دنیا کے طالب علم، وہ کرسمس کا کیک آپ نہیں کاٹتے۔ یاد رکھیں، یاد رکھیں، اپنے عقیدے کی جڑ پہ چھری چلاتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ابھی قاری صاحب نے سورہ مریم کی تلاوت کی ہے۔ سورہ مریم کی اختتامی آیات میں پروردگار کہتا ہے اگر زمین پھٹ جائے، آسمان کے ٹکڑے بکھر جائیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، یہ گوارا کر سکتا ہوں، اور کوئی کہے کہ خدا کا بیٹا ہے، یہ گوارا نہیں کر سکتا۔ میں ساری کائنات کا خالق ہوں، والد کسی کا نہیں ہوں۔ ہم نے عقیدوں کا سودا کھلاڑیوں کے ہاتھ میں کر دیا، شاعروں کے ہاتھ میں کر دیا۔ اب شادی بیاہ کے اندر ایک اور تماشا چل پڑا، قوالی نائٹ، قوالی نائٹ۔ اللہ جزائے خیر دے میرے برادر مکرم محمد میاں صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو، کہ انہوں نے مجھے وقت عنایت فرمایا تھا کہ میں یہ 2-4 باتیں عرض کر سکوں، اور جو کہا تھا اسی نقطے پہ لوٹوں گا آپ کے سامنے۔ یہ ساری باتیں میرے آپ کے لیے ضروری ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پہ قوالی نائٹ، اسے سمجھا جاتا ہے بڑی نیکی کا کام، بڑے تقوی کا کام، بڑی طہارت کا کام۔ کوئی شرابی، زانی، لوٹی لواتی بیٹھتا ہے اور بیٹھنے کے بعد قوالی گانی شروع کرتا ہے، اس کے بعد مطالبہ ہوتا ہے، پرچی لکھ کر دی جاتی ہے، پرچی لکھ کر دی جاتی ہے، یہ قصیدہ پڑھو، یہ قصیدہ پڑھو۔ کیا قصیدہ؟ علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی۔ پڑھتے رہیں آپ، ہمیں کوئی بحث نہیں ہے، مگر میرے دوستو پڑھتے پڑھتے ایک مصرع، ایک جملہ، ایک شعر اس گائیکی میں، اس قصیدے میں، اس نظم کے اندر ایسا آتا ہے کہ اس کو پڑھنے والا صرف مشرک نہیں، خدا کی قسم کھا کے ذمہ دار ممبر پہ بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں، مشرک نہیں، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر کلمہ پڑھے بغیر مر جائے، اگرچہ میانی صاحب میں دفن ہوگا، مگر پروردگار حشر اس کا کافروں کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، سننے والا سن رہا ہے، پیسے نچھاور کیے جا رہے ہیں، مطالبہ کیا جاتا ہے، پھر پڑھو، پھر پڑھو، پھر پڑھو، بار بار پڑھا جاتا ہے۔ وہ شعر کیا ہے؟ علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، دلہن ہے نبی کے گھر کی۔ چلو جی، بات سمجھ میں آ گئی۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آقا علیہ السلام کی دختر نیک اختر، دلہن ہے نبی کے گھر کی، دولہا ہے خدا کے گھر کا۔ یہ جملہ کہنے والا گویا کہ اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ معاذ اللہ علی مرتضیٰ بیٹے ہیں پروردگار عالم کے۔ اور پروردگار سورہ مریم کے اندر آواز دیتا ہے کہ زمین و آسمان پھٹ جائیں گوارا ہے، مگر کوئی کہے کہ میرا بیٹا ہے، یہ مجھے گوارا نہیں۔ دسمبر کا مہینہ، 25 دسمبر، ہیپی کرسمس، میری کرسمس، کرسمس کا کیک کاٹیں۔ ہمارے بازاروں میں سے لمبا چوڑا لگا ہوا ہوتا ہے، 5-7 سکھ آ جائیں، ہم ان کے نیچے لیٹ جاتے ہیں۔ سکھ کمیونٹی کو مبارکباد، انہیں مبارکباد پیش کرنے سے پہلے دور نہ جاؤ، نیلا گنبد کے چوک پہ جا کر نیلا گنبد کی مسجد کے در و دیوار سے پوچھو کہ مسجد بتا، وہ رنجیت سنگھ کانا جس نے تیرے در و دیوار پہ مسلمان بیٹیوں کو نچایا تھا برہنہ کر کے، جس نے تیرے تالاب کے اندر گھوڑوں کو پیشاب کروایا تھا، جس نے سادات سید زادے مسلمان جو لاہور میں رہتے تھے ان کی عورتوں کو پکڑ کر شاہی مسجد میں اور نیلا گنبد مسجد میں اور دیگر بڑی بڑی مساجد کے اندر ان کو مساجد کے صحن میں لٹا کر ان کے ساتھ بدکاری کا فعل انجام دیا گیا تھا۔ کیوں بھول جاتے ہو؟ کس لیے فراموش کر دیتے ہیں یہ باتیں؟ ذرا سے نمبر ٹانگنے کے لیے کوئی یوٹیوبر آ جائے، کوئی یوٹیوب پر چینل بنانے آ جائے، اس کے نمبر ٹانگنے کے چکر میں لگ جاتے ہیں۔
تاریخ کو سوچو، حقیقت پہ غور و فکر کیجئے۔ آپ نے جس وقت کہا ہیپی کرسمس، کرسمس کا کیک کٹا، آپ جانتے ہیں اس جملے کا ترجمہ کیا ہے؟ لاطینی زبان کا لفظ ہے اور جملے کا ترجمہ کیا ہے؟ ہیپی کرسمس، مبارک ہو مبارک ہو، آج خدا کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، یہ اس کا جملہ ہے۔ پڑھتے رہیں لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ نہ وہ کسی کا باپ، زندگی بھر یہ پڑھتے رہے، اور تھوڑے سے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے آپ نے اس کیک پر چھری نہیں چلائی، اپنے ایمان و عقیدے پر چھری چلاتی ہے۔ یہ بیت المقدس، یہ مسجد اقصیٰ، سورہ طٰہٰ کا ذکر کر رہا تھا کہ جسے سن کر خطاب کا بیٹا فاروق اعظم بنا، کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ، رضی اللہ تعالیٰ، محبت و پیار کے ساتھ۔ بیچارہ نعت خواں بھی آپ سے شکوہ کرتا چلا گیا، ہمارا یہ مزاج نہیں کہ ہم آپ سے کہیں کہ پیسے اچھالیں، روپے اچھالیں، نہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، محبت اور پیار کے ساتھ اللہ کا نام لیں اور اللہ کے ذکر کرنے والے کے سامنے اظہار کریں کہ آپ جاگ کر خدا کے ذکر کو سماعت فرما رہے ہیں۔ تینوں مذاہب آسمانی، عیسائیت، یہودیت، اسلام، تینوں کے مقدس مقامات فلسطین، یروشلم، مسجد اقصیٰ کے پاس ہیں۔ عیسائی کیوں عزت کرتے ہیں؟ کہ وہاں پر ایک جگہ ہے، پہاڑ بیت اللحم، جبل زیتون، وہ کہتے ہیں یا عیسیٰ پیدا ہوئے علیہ السلام۔ یہودی کیوں عزت کرتے ہیں؟ ایک دیوار گریا، ایسٹرن وال، اس کے پاس رو رو کے دعائیں کرتے ہیں۔ اور مسلمان کہتے ہیں کہ معراج کی رات تھی، آمینہ کا یتیم بیٹا تھا، عبداللہ کا لخت جگر، کائنات کے امام احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ اور محمد عربی کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں پروردگار راتوں رات مسجد حرام سے اٹھاتا ہے، مسجد اقصیٰ تک پہنچاتا ہے، براق پر سوار ہوتے ہیں۔ مولانا ادریس کاندلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سیرت مصطفیٰ میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب براق پر حضرت رسول اکرم کو سوار کیا گیا، براق تھوڑی سی شوخی کر رہا تھا، کبھی سر اٹھاتا تھا، کبھی پیر چلاتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جبریل نے براق کے کان میں کہا کہ براق سیدھا ہو کے چل، جب سے تو پیدا ہوا ہے، پیدا ہونے سے لے کر تیرے مرنے تک اس شان کا سوار نہ کبھی سوار ہوا تھا نہ کبھی سوار ہوگا۔ یہ تحریری بات کر رہا ہوں، سیرت مصطفیٰ کے اندر مولانا ادریس کاندلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور عام شخصیت کے حوالے سے نہیں، امام رازی کے حوالے سے لکھا ہے۔ فرماتے اس گھوڑے نے جب یہ بات سنی اور آقا علیہ السلام کا نام سنا، اس کا سر جھک جاتا ہے اور پورا بدن پسینوں سے تربتر ہو جاتا ہے، اور پھر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جانے تک نہ گردن اٹھائی، نہ دم ہلائی، نہ پیر ہلائے، گردن جھکا کے سرکار کا غلام بن کر وہاں پر جاتا ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ کے پاس یہ تینوں کے تینوں مقدس ترین مقامات ہیں، مگر کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت وابستہ ہے نبی کے یاروں میں سے ایک یار کے ساتھ، جس کا نام ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ صحابہ سارے بڑے عزیز، بڑے مکرم، مگر اللہ کے نام کی غیرت عمر کی غیرت کے ساتھ وابستہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہاں مسجد اقصیٰ بھی ہے، سر آنکھوں پر، بیت اللحم سر آنکھوں پر، دیوار گریا سر آنکھوں پر، مگر انکار کرنے والے انکار کرتے جائیں، بکواس کرنے والے بکواس کرتے جائیں، جو کہنا ہے کہتے جائیں۔ ان تمام چیزوں کے بیچ میں قیامت کی صبح تک آج بھی سنگ مرمر کی تختی پر 100 یا 125 افراد کے لیے نماز پڑھنے کی ایک جگہ ہے جس پر لکھا ہے جامع مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی۔ یہ کیوں لکھا ہے؟ کس لیے لکھا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ آج 57 اسلامی ممالک، بڑے بڑے سربراہ، بڑے بڑے ہتھیار اور گنگے بہرے بن کے بیٹھے ہیں۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، ختم نبوت پہ ایمان اور یقین کامل ہے۔ کون؟ عمر فاروق رضی اللہ، کہہ دیجئے رضی اللہ تعالیٰ، محبت پیار ذوق سے کہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ محسوس تو خدا کی قسم ایسا ہوتا ہے، یہ شخص ایسا تھا کہ نبیوں کا قافلہ کہیں جا رہا تھا، نبیوں کے قافلے سے بچھڑ کر یہ رہ گیا، اللہ نے اس کو نبی کا صحابی بنا دیا، وگرنہ پروردگار نے اوصاف و کمالات نبیوں والے عطا فرمائے تھے۔ دل چاہتا ہے کہ کہیں عمر علیہ السلام، مگر ضابطہ کہتے ہیں نا نا نا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا۔
بیت المقدس پہ قبضہ. فاروق اعظم چلے, کوئی لشکر نہیں, کوئی فوج نہیں, اکیلا عمر, اکیلا تنہا ایک عمر. اور مسجد اقصی عیسائیوں کے قبضے میں, ایک عمر چلا, ایک اکیلا عمر, ایک اس کے ساتھ اس کا غلام ہے. لوگوں نے کہا حضرت آپ جا رہے ہیں, چلے, نہیں مجھے کسی کی ضرورت نہیں, بس میں کافی اور یہ کافی ہے. پہنچے, جانور پہ سوار ہو کر پہنچے. کہاں سے کہاں پہنچے؟ مدینے سے چلے, اور مدینے سے چل کر پہنچے کہاں پر؟ فلسطین. فلسطین پہنچے. نہ کوئی لاؤ لشکر, نہ کوئی ان کے آگے پیچھے ہٹو بچو کی صدائیں, نہ کوئی پروٹوکول, کوئی چیز بھی نہیں. چلے, ایک غلام اور ایک آقا, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. یہی کنڈیشن, یہی صورتحال جو اس وقت مسجد اقصی اور فلسطین کی, یہی صورتحال ہے. اور یہ سورہ طٰہٰ کا سننے والا عمر یہ پہنچتا ہے مسجد اقصی کے پاس. پہنچے, بڑے غور سے سننا میرے عزیز اور دوستو, یہ تو اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا, پھر آگئے جمع ہو گئے. کچھ نہیں پتا کہ یہ دسمبر کا سال کا مہینہ آخری مہینہ ہے, نہ معلوم کس کس کی زندگی کا آخری مہینہ ہو. نہ صرف یہ کہ 2023 ختم ہو جائے, کسی کی زندگی کی بہاریں ختم ہو جائے, کچھ نہیں پتا, کچھ نہیں پتا. اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ پروردگار نے ہمیں ان بابرکت ہستیوں کے ساتھ وابستہ کر کے جوڑ رکھا ہے, ان کے جڑنے میں خیر مانا کریں. اکیلا عمر, ایک غلام اور ایک آقا. کہاں جا رہے ہیں؟ مسجد اقصی کو فتح کرنے جا رہے ہیں, مسجد اقصی کی چابیاں لینے جا رہے ہیں. چلتے چلتے آگے بڑھے, غلام سوار ہے, عمر نیچے ہیں. مدینے سے چلے, فلسطین پہنچے. لوگوں نے کہا حضرت یہاں کے لوگ جو ہے نا وہ اونٹ کو ذرا معیوب سمجھتے ہیں, ایسا نہ کریں کہ گھوڑے پہ سوار ہو کر آپ چلے جائیں, ذرا آپ کے کپڑوں پر مٹی پڑ چکی ہے, یہ مٹی والے کپڑے اتار کے ذرا صرف سفید چٹے کپڑے پہن لیں. اچھا یار تم لوگ کہتے ہو تو میں پہن لیتا ہوں. فاروق اعظم خیمے میں گئے, اونٹنی کو باندھا, گھوڑا آیا. گھوڑا بڑا خوبصورت, 5 کلیان گھوڑا روایات میں آتا ہے, سفید گھوڑا, 5 نشان, ایک ماتھے پہ کالا, 4 ہاتھوں پہ کالے نشان اس کے, خوبصورت گھوڑا. فاروق اعظم نے میلے کپڑے اتارے, اونٹنی کو رکھا, گھوڑے پہ سوار ہوئے. آج تو ہمارے پروٹوکول ہی ختم نہیں ہوتے, ہٹو بچوں کی صدائیں نہیں ختم ہوتی. عمر چلا اور ابھی گھوڑے پر بیٹھ کر بمشکل 10 یا 12 قدم آگے گئے, رک گئے, گھوڑے سے اترے. فرمایا سنبھالو اپنا گھوڑا, میرے میلے کپڑے دو جو مدینے کی مٹی والے کپڑے تھے وہ کدھر رکھے ہیں؟ حضرت وہ ادھر. اب عمر کے آگے بولے کون یار؟ یہ وہ انسان ہے خدا کی قسم کہ 16 مقامات پہ اللہ کے نبی کو فرش پہ بیٹھ کے مشورہ دیتا ہے, اللہ کریم عرش معلیٰ سے قرآن کی آیت بنا کے نازل کر دیتا ہے. 16 مقامات ہیں. گئے واپس خیمے میں جا کے, پرانے کپڑے پہنے مٹی والے, بیت اللہ کی چابی لینے جا رہا ہے یہ بندہ, اور 22 پیوند اس کے کپڑے پر لگے, 20 اور 2 22 پیوند. جب واپس آئے کسی نے کہا کپڑے آپ نے اتارے, بدلے, کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے یار یہ جو تم نے مجھے کپڑے پہنائے تھے اور یہ جو گھوڑا تم نے مجھے دیا تھا نا, اس پر بیٹھ کر میرے دل میں تکبر پیدا ہو رہا تھا. میں محمد کا فقیر بن کے جا رہا ہوں, قیصر و کسریٰ کا نمائندہ بن کے نہیں جا رہا. اکیلا غلام, اکیلا آقا, یہ مسجد اقصی کی چابی لینے جا رہے ہیں. پروردگار عالم آج بھی مسجد اقصی کی آنکھیں وہ نظارہ دیکھنے کو آج بھی منتظر ہے کہ کاش کوئی ایسا آ جائے, کاش کوئی ایسا آ جائے جو سادگی کا نمائندہ ہو. چلتے چلتے فاروق اعظم جب مسجد اقصی کے صحن میں پہنچتے ہیں, دور مسجد اقصی, پیچھے صحن ہے. وقت یہ طے پا گیا تھا, معاملہ یہ طے پایا تھا کہ 1 گھنٹے غلام سوار رہے گا اور 1 گھنٹے آقا سوار رہے گا. جس وقت میں مسجد اقصی کے اندر داخل ہوتے ہیں میرے دوستو, اس وقت میں غلام کے سوار ہونے کا نمبر تھا, آقا کے زمین پہ پیدل چلنے کا نمبر تھا. غلام کہتے حضرت میں اپنی باری آپ کو دیتا ہوں, آپ سوار ہو جائیں. نہیں بیٹا, جو بات طے ہو گئی وہ ہو جائے گی. غلام سوار ہے, عمر پیدل چلتا جا رہا ہے.
عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، دنیا حیران ہے، یہ بندہ کس مٹی سے بنا ہوا تھا، کس مٹی سے خدا نے اسے پیدا کیا۔ چلتے چلتے اچانک عمر کی جوتی ٹوٹ جاتی ہے۔ جوتیاں دو ہوتی ہیں نا، جوتی ایک ٹوٹ گئی، ایک جوتی ٹوٹی، ایک جوتی عمر کے پیر میں ہے اور دوسری جوتی عمر کے ہاتھ میں ہے، اور اس جوتی کو ایسے کر کے جوڑتے ہوئے بڑی بے پرواہی کے ساتھ چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ لوگ حیران تھے، بڑے بڑے پادری، سب سے بڑا پادری بطلیموس اس کا نام، 5-7 اور سب بیٹھے ہوئے وہاں پر، سب بیٹھے ہوئے کہنے لگے بڑے پادری کو، یار یہ اکیلا بندہ ہے، ایک اس کے ساتھ ہے، ابھی کے ابھی مار کے ختم کر دو، ابھی کے ابھی مارو، ختم کرو اسے، قصہ پار کرو، جائے ادھر سے، یہ ہماری جان چھوٹ جائے۔ اس پادری نے کہا خبردار، چپ ہو جاؤ، خاموش۔ اور میرے دوستو، تاریخ معتبر سے آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس پادری کے سامنے تورات، انجیل، زبور، تمام کتابیں کھلی ہیں، وہ تمام کتابوں کو دیکھتا جاتا ہے، غور سے پڑھتا جاتا ہے، اور جیسے جیسے عمر قریب آتا جاتا ہے، وہ پادری نیچے بیٹھا تھا، ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، ہوتے 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 جیسے جیسے عمر نزدیک آتا جاتا ہے، یہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھیوں نے کہا مار دو، اکیلا ہے، کہا چپ کر جاؤ، خبردار کوئی نہ بولے۔ سب کے سب حیران کہ ہمارے بڑے پادری کو ہو کیا گیا۔ عمر قریب آتا جا رہا ہے، نزدیک آتا جا رہا ہے، ایک پیر میں جوتی، ایک جوتی ہاتھ میں ہے۔ اچانک اس اللہ کے شیر کو انگڑائی آتی ہے، ایسے کر کے جناب عمر نے دونوں ہاتھ یوں کیے، جیسے انہوں نے دونوں ہاتھ یوں کیے، وہ پادری سیدھا کھڑا ہو گیا، اس کے سر پہ جو ٹوپی تھی، کپڑا تھا، اس کو اتار کے نیچے رکھ دیا۔ اس کے ساتھیوں نے کہا اکیلا ہے، مار دو۔ کہنے کا خبردار، غلطی بھی نہ کرنا، یہ اکیلا نہیں ہے، خدا کی ساری طاقتیں اس کے ساتھ ہیں، ساری طاقتیں اس کے ساتھ ہیں، تم کیا سمجھ رہے ہو؟ میں نے جب اس چیز کو دیکھا، میں کیوں کتابوں کو دیکھ رہا تھا، پرانی کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں، زبور میں لکھا تھا کہ آخری نبی کا ایک نمائندہ آئے گا جس کے کپڑوں پر 22 پیوند ہوں گے۔ میں گن رہا تھا، اس کے کپڑوں پر 20 پیوند تھے، کتاب کیسے جھوٹ بول سکتی ہے؟ اب جو اس نے انگڑائی لی تو پتہ چلا ایک پیوند اس بغل میں تھا، ایک اس بغل میں تھا، یقین ہو گیا کہ پیوند اس کے کپڑوں پر 22 ہیں، یہی اس بیت اللہ، بیت المقدس کو فتح کرنے والا ہے۔ اس سے جو مقابلہ کرنا چاہتا ہے وہ دنیا میں بھی برباد ہوتا ہے، آخرت میں بھی برباد ہو جاتا ہے۔ وہاں سے چلے عمر، ایک جگہ آ گئی، یہ ہے مسلمان حکمران۔ میں عرض کر رہا ہوں نا، جتنا مرضی کوئی انکار کرے، جتنا مرضی کوئی عمر کے نام سے جل جائے، سڑ جائے، مگر پروردگار کی غیرت کے قربان جائیں۔ نام اور بھی صحابہ کرام کے ہیں، اور بھی صحابہ کے نام ہیں، مگر پروردگار عالم نے شناختی کارڈ بنوایا، پاسپورٹ بنوایا۔ شناختی کارڈ میں نام کیا؟ الف بے جیم، ولدیت فلاں فلاں فلاں، عمر 40 سال، رکھو یہاں پہ، اور جیب ہوتی ہے بائیں طرف اور دل بھی ہوتا ہے بائیں طرف۔ پروردگار کہتے ہیں دل کے ساتھ نام لگاؤ کہ نجات عطا کروں گا۔ حج کے لیے جاؤ، عمرے کے لیے جاؤ، زیارتوں کے لیے جائیں، پاسپورٹ بنتا ہے، نام فلاں، ولدیت فلاں، عمر 15 سال، 25 سال، 30 سال، مر گئے، چلے گئے دنیا سے، قبر کی تختی لگی، فلاں بن فلاں، یہ ان کا نام تھا، یہ ان کی تاریخ وفات ہے، اور پیدا ہونے سے مرنے تک عمر 50 سال، 70 سال، 20 سال۔ یار یہ نام نہ شناختی کارڈ میں پیچھا چھوڑتا ہے، نہ پاسپورٹ پہ پیچھا چھوڑتا ہے، نہ قبر کی تختی پر پیچھا چھوڑتا ہے۔ لہٰذا اس نام کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، پروردگار یہاں بھی کامیابی دے گا، وہاں بھی کامیابی عطا کرے گا۔ بیت المقدس سے فتح یابی کے بعد نماز کا وقت ہے۔ بیت المقدس کے پاس ایک گرجا اور چرچ تھا، نماز کا وقت ہوا۔ عمر کے خادم نے کہا کہ حضرت نماز کا وقت ہے، ایسا نہ کریں کہ نماز ادا کرے گرجے میں جا کر۔ فرمایا نہیں، بالکل نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آئندہ کے لیے دنیا کی رسم پڑ جائے کہ جو مسلمان حکمران کسی چیز کو فتح کرے وہاں غیروں کی عبادت گاہوں کو رونتا ہوا چلا جائے۔ نہیں، عمر نماز اندر نہیں پڑھے گا، عمر نماز باہر پڑھے گا۔ یہ بیت المقدس، یہ بیت اللحم، یہ دیوار گریا، اور اس کے بیچ میں قیامت کی صبح تک پروردگار عالم نے اپنے اس غلام کے نام کی مسجد کو قائم و دائم کروایا، نماز ادا کی، نماز ادا کر کے چلے گئے۔ پھر صدیاں بیتتی ہیں،
ایک مزدور کا بیٹا جس کا نام تھا صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ، اس کے دور میں ایک عیسائی سربراہ بورنوس بکواس کرتا ہے، کہتا ہے میں نے مسجد اقصی پہ قبضہ کیا، بلاؤ مسلمانوں کہاں ہے تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا نام لیتے ہو تم۔ صلاح الدین ایوبی کو پتا چلا، اور یاد رکھنا میرے دوستو، اللہ کی شان ہے، پروردگار نے تاریخ میں جتنے ولی پیدا کیے، جتنے فاتحین پیدا کیے، اللہ کی حکمت، اللہ کی شان ہے، وہ تمام کے تمام صحابہ کرام کے ماننے والے تھے، صحابہ کا منکر کوئی بھی نہیں تھا۔ جتنے ولی ہیں، جتنے بھی سب سے بڑے فاتحین ہیں، وہ موسیٰ بن نصیر ہے، طارق بن زیاد ہے، صلاح الدین ایوبی ہے، فتح علی ٹیپو ہے، جتنے بھی ہیں وہ تمام کے تمام یاران مصطفیٰ کے وفادار تھے صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ صلاح الدین ایوبی جب یہ بات سنی، ممبر بنوایا، اور ممبر بنوا کے قسم کھائی کہ پروردگار تجھ سے زندگی کی مہلت مانگتا ہوں، جب تک یہ ممبر مسجد اقصی کے اندر کھڑا کر کے نہ آ جاؤں اللہ میری جان نہ لیجیے گا۔ پہنچتا ہے وہاں پر، عیسائیوں کی اینٹ سے اینٹ بجاتا ہے، اس ممبر کو لگاتا ہے، اور اس کے بعد پوچھتا ہے کہ بتاؤ ہمارے امام عمر نے نماز کہاں ادا کی تھی؟ عمر تو نماز ادا کر کے چلا گیا جب جانا تھا، مگر خدا کی قسم یہ عمر کا غلام صلاح الدین ایوبی اس جگہ پر آج بھی اور تا صبح قیامت جب تک مسجد اقصی بھی باقی ہے دیواریں گریا رہے گی، اور جس وقت تک کہ مسجد اقصی فلسطین کا یہ سارا ماحول ہے، یہاں تک کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، جناب مہدی کا نزول ہوگا، اور وہ سب کے سب مل کر مسجد اقصی کی بازیابی بھی ہوگی، کامیابی بھی ہوگی، دجال کا خروج بھی ہوگا، یہودیوں کو مارا بھی جائے گا، دیواروں کے پیچھے چھپیں گے، آوازیں آئیں گی میرے پیچھے یہودی ہے مجھے مار دو، قتل کر دو، یہ تمام کام ہو جائے گا۔ اس وقت تک وہ مسجد عمر فاروق بھی موجود رہے گی اور پتہ دیتی رہے گی کہ محمد کے ماننے والے ایسے ہوا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے عزیزوں اور دوستو، یہ کانفرنس ختم نبوت کانفرنس ہے۔ آخری بات عرض کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، یہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو فلسطین کا مسئلہ ہے، سب لوگ اس مسئلے کے اندر اپنی اپنے طریقے سے انگشت نمائی کر رہے ہیں۔ وہ تمام اکابرین جن کو اللہ نے اس خدمت کے لیے وقف کر رکھا ہے، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے۔ آخری بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس تمام مسئلے میں یہودیوں کے ساتھ سب سے بڑی ساز باز ہے تو قادیانیوں کی ہے، قادیانیوں کی ہے۔ اسرائیلی فوج میں 400 سے 500 مرد و عورت وہ ہیں جو قادیانی ہیں اور اسرائیلی فوج کے ساتھ مل کر مسلمانوں پہ گولیاں چلا رہے ہیں۔ وہ تصویریں آ چکی ہیں کہ اسرائیل میں اور دیگر ممالک میں جہاں پہ قادیانیوں کے دفاتر ہیں، پیچھے منحوس مرزا غلام قادیانی کا فوٹو لگا ہوا ہے، وہاں پر اسرائیلیوں کی مرہم پٹی کی جا رہی ہے، ان کو پناہ دی جا رہی ہے۔ یہ ان لوگوں کی ساز باز ہے، یہ کبھی ہمارے نہیں ہو سکتے۔ اور ایک اور بات انارکلی والوں آپ کے لیے بتا دوں، شاید آپ کے علم میں نہ ہو، نیلا گنبد کی یہ کتنی خبیث نسل ہے، یہ کیسے ناپاک لوگ ہیں، کیسے خبیث لوگ ہیں۔ نیلا گنبد کے پیچھے آئے، ایک منحوس سی بیکری ہے، بڑی منحوس قسم کی، جس کی نحوست میں محرم میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ نیلا گنبد کے چوک پہ منحوس قسم کی بیکری ہے، اور محرم کے مہینے میں اس کی نحوست میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، بڑا اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ مرزا کانڑا جب تھا اس بیکری سے ناشتہ لینے آتا تھا۔ الکفر ملت واحدہ، سارا کفر ایک ہوتا ہے۔ آپ ماشاءاللہ جو یہاں کے رہنے والے سمجھدار ہیں، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں۔ نیلا گنبد کے چوک پر منحوس ترین بیکری، جس کی نحوست میں محرم میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ مرزا غلام کانڑا یہ وہاں سے اپنا کھانا پینا، کیک، پیٹیز، بسکٹ یہ لینے کے لیے آتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں گے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ لوگ مرزائی جب بیرون ملک سے آتے ہیں، کسی جگہ سے آتے ہیں، تو خاص طور پر جتنے قادیانی ہیں، جتنے مرزائی ہیں، وہ تمام کے تمام ملک میں ہوں یا بیرون ملک ہوں، وہ جب کبھی بھی آتے ہیں تو زیارت کرنے آتے ہیں اس بیکری کی کہ یہ ہمارے مرزا مسیح موعود لعنت اللہ علیہ وہ یہاں پہ آیا کرتا تھا۔ یار وہ جس جگہ سے
بیکری سے ناشتہ خریدتا تھا، وہ منحوس کے بچے اس بیکری کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ہمیں کیا ہو گیا، ہمیں کیا ہو گیا کہ جو لوگ ہمارے آقا کے وفادار نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ کاروبار بھی کرنے کو تیار ہیں، ان کے ساتھ رشتہ داریاں بھی کرنے کو تیار ہیں، ان کے ساتھ محبتیں بھی کرنے کو تیار ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ ختم نبوت کی کانفرنس ہے۔ دو چار جو باتیں ٹوٹی پھوٹی عرض کرنی تھی آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے۔ وقت ہو چکا ہے، عشاء کی اذان ہونے والی ہے۔ یہ دو چار ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ ہم اس ختم نبوت کی کانفرنس میں شریک ہیں، اپنی حاضری اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے پاک نبی کی بارگاہ میں پیش کر کے جائیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اللہ سے دعا کیا کریں کہ پروردگار مرتے دم تک یہ نعرہ ہماری زبان پہ جاری و ساری فرمائے کہ ہم آخری نبی کے ساتھ جڑ جائیں، وابستہ ہو جائیں، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے۔ یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔